کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. Ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you to this program called as Daastaane-Hind. یہ پروگرام ہمارا ایک پہلا اٹیمپٹ ہے. ویسے تو بہت سارے میوزیکل پروگرامز اور مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں، مگر آج کی اس بزم کو سجایا بطور خاص اس لیے ہے کہ ہم آج ہندوستان کے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو ہماری باوقار تاریخ ایک بار پھر سے یاد دلائیں. وہ تاریخ کے پنے جو کہیں گم شدہ ہو گئے ہیں، ایسے واقعات جس کے بارے میں کوئی بولتا نہیں، ہم ان پنوں کو ایک بار پھر سے الٹیں گے. داستان سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ایک بار آواز دے کے بتائیں، آواز سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا وہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پیارے دوستو آداب، میں ڈاکٹر سید شفیع الدین اعجاز آپ سب کا اس بزم میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کو یوم آزادی کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوستو یاد رکھیے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بھائی چارگی کو بنائے رکھے اور دشمنوں کے شرور و فتن سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. تو دوستو آئیے آج اس داستان کو سماعت کریں، اس جذبے کو محسوس کریں اور اس ملک کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو یاد کریں. آؤ داستان سن کو سناتا ہوں، میں تاریخ کے باوقار پہلو تم کو دکھاتا ہوں. بھارت کا رہنے والا ہوں، بھارت کی بات سناتا ہوں. میری نظر میں ہندوستان ایک احساس ہے. یہ احساس ہی ہے جو الگ الگ زبان بولنے والوں کو، الگ الگ مذہب کو ماننے والوں کو، ہر چیز میں الگ ہونے والوں کو ایک کرتا ہے. میرا وطن وہی ہے. چشتی نے جس زمین پہ پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کہاں ہوتی ہوگی ایسی صبح جہاں ایک سمت آرتی ہو رہی ہو تو کہیں مؤذن اللہ اکبر کی صدا دے رہا ہو، کہیں چرچ سے ہمز گونجتے ہو تو کہیں گربانی سنائی دیتی ہو. یہ صرف میرے ملک میں ہوتا ہے، میرے ہندوستان میں ہوتا ہے. آئیے ایک صبح کا منظر کو ہم محسوس کریں جہاں ایک سمت آرتی ہو رہی ہو تو کہیں اذان کی گونج اور کہیں گربانی سنائی جا رہی ہے. جیسا کہ کبھی نے کہا، یہاں پرتھم مانو نے کھولے نندیا رے لوچن اپنے، اسی نب تلے اس نے دیکھے نت نت نول سرجن سپنے. دوستو ابن قیصر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا قدم ہندوستان میں ہی رکھا تھا. اتنا پرانا ملک، اتنی طویل تاریخ. دوستو آئیے ہم تاریخ کے ان اوراق کا مطالعہ کریں جب انگریز اپنے ناپاک منصوبوں کے ساتھ اس دارالامن میں، اس ہندوستان میں آئے تھے. آئیے میں نے کچھ سال پہلے کہا تھا، میرے ہندوستان تجھ پہ ہم قربان ہے، تجھ سے ہی بس ہماری پہچان. میرے ہندوستان تجھ پہ ہم قربان. سونے کی چڑیا کہلاتا تھا میرا ہندوستان، تھی ہر طرف خوشحالی پھیلی تھی بس مسکان. سونے کی چڑیا کہلاتا تھا میرا ہندوستان، تھی ہر طرف خوشحالی پھیلی تھی بس مسکان. پیڑوں پہ جھولے ڈلتے تھے، سب ایک ہو کے سنگ ملتے تھے،
ایک دوسرے میں بستی سب لوگوں کی جان، میرے ہندوستان تجھ پہ ہم قربان، ہے تجھ سے ہی بس ہماری پہچان۔ تاجر بن کے آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے، ظالم پھوٹ ہم میں تھی ڈالی، تاجر بن کے آئے تھے، ظالم پھوٹ ہم میں تھی ڈالی، انگریز لٹیروں نے کرنی تھی ہر تجوری خالی، کتنے ستم اٹھاتے تھے آپس میں وہ لڑواتے تھے، بندی بنا کے ہم کو بڑھاتے اپنی شان، میرے ہندوستان تجھ پہ ہم قربان، ہے تجھ سے ہی بس ہماری پہچان۔ دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن واز دیٹ پیریڈ جہاں پر مشین ریپلیسڈ مین، یعنی کارخانے لگنے شروع ہوئے اور بہت زیادہ پروڈکشن ہونے لگا۔ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دنیا میں سمجھو بزنس اور پیسہ کمانا، منافع کمانا، بس یہی ایک کام رہ گیا تھا۔ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے والے ملک محض پیسے کی لالچ میں دوسرے ملکوں میں تجارت کا پردہ ڈال کر جاتے اور وہاں پر اسے معاشی طور پہ تباہ کر دیتے۔ ایسٹ انڈیز، جس طرح سے ویسٹ انڈیز ہے، یہاں کے ملکوں کو انگریز ایسٹ انڈیز کہتے تھے۔ تو ایسٹ انڈیز یعنی مشرق ممالک، جس میں ہندوستان اور ہند مہاساگر یعنی انڈین اوشن کے اطراف کے ملک ہے، وہ یورپیوں کے لیے ایک بڑا اپیل سیٹ کرنے لگے۔ جان واٹس اور جارج وائٹ، یاد رکھیے گا نام، جان واٹس اور جارج، بولو بچوں، ہاں، جان واٹس اور جارج وائٹ نے سن 1600 میں برٹش جوائنٹ اسٹاک کمپنی قائم کی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا گیا۔ یاد رکھیے گا، یہ برٹش تاجروں کی ایک کمپنی تھی، اس کا حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ 24 اگست 1608 یعنی بننے کے 8 سال بعد ایک جہاز جس کا نام ہیکٹر تھا، جسے ولیم ہاکنز چلا رہا تھا، جس کی اگوائی ولیم ہاکنز کر رہا تھا، یہ سورت بندرگاہ، گجرات میں سورت، وہاں کی بندرگاہ پر پہنچتی ہے۔ 1613 عیسوی میں مغلیہ حکمران جہانگیر سے شاہی فرمان حاصل ہوتا ہے اور وہ سورت میں اپنا پہلا کارخانہ بناتے ہیں۔ پہلا کارخانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنا سورت میں۔ پھر ایک اور شاہی فرمان وجے نگر ایمپائر سے انہیں ملا اور انہوں نے مچھلی پٹنم میں ایک اور کارخانہ بنایا۔ اب ایک بات یاد رکھیے، چاہے مغل سمراٹ ہو، مغل شہنشاہ ہو یا وجے نگر ایمپائر کے سمراٹ ہو، انہوں نے کیا غلطی کی؟ میں جواب جاننا چاہوں گا۔ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے کے لیے شاہی فرمان جاری کرنا غلط تھا؟ اگر ان کا یہ فرمان جاری کرنا غلط تھا تو آج جو ہمارے پولیٹیشینز جا کر باہر سے انویسٹمنٹس لاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کارخانوں کی وجہ سے ہندوستان کے کئی لوگوں کو روزگار ملا، ہندوستان میں کئی بزنس ڈیلز ہوئے یہاں کے راجا مہاراجاؤں کے ساتھ۔ تو تجارت کی حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جڑنا بہت اچھا تھا، اور یہ فرمان 1613 میں جاری ہوا۔ اب 1674 میں انگریز اور مراٹھے راج کے چھترپتی شیواجی کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا، تجارتی معاہدہ ہوا۔ یہاں پر مغلیہ سلطنت کے ساتھ، وجے نگر ایمپائر کے ساتھ اور چھترپتی شیواجی کے ساتھ بھی ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تجارت سے کمپنیاں منافع کماتی اور وقت کے راجا یا شہنشاہ کو ٹیکس دیتی۔ منافع کی بھوک نے یورپی کمپنیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا، صرف انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تجارت کر رہی تھی، یہاں پر اس ملک میں پورچوگیز بھی تھے، فرینچ بھی تھے۔ تو اب ہر کمپنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی، اور اس مقابلے میں وہ اپنا سارا سام دام دنڈ بھید سب چیز لگا دیتی تھی اور منافع کمانے کی چکر میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ادھر چھترپتی شیواجی نے انگریزی سکے کو مراٹھا راج میں چلانے سے انکار کیا،
تو تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے گا، عالمگیر اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سبھی فیکٹریز کو ضبط کر لیا اور انگریزی فوج کے سبھی ممبر کو گرفتار کر لیا تھا جب انگریز سمندر میں ہندوستانی کشتیوں کو روکا اور آزمین حج کے جہاز پر حملہ کیا۔ اس جنگ کو اینگلو مغل وار بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کمپنی پر 1.5 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا، جو آج کے لگ بھگ 40 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ معافی نامہ، حلف نامہ، یہ ساری چیزیں دی گئی اور بڑی منت و عاجزی کے بعد پورے 4 سال کے عرصے گزرنے کے بعد 1690 میں عالمگیر اورنگزیب نے انہیں پھر سے تجارت کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اگر ہمارے سیاسی معاملات پر یا ہماری سیکیورٹی کا بریچ کرتی تو اس وقت کے جو شہنشاہ تھے عالمگیر اورنگزیب نے کمپنی کو ضبط بند کر دیا تھا، سبھی افسروں کو گرفتار کر دیا تھا، 4 سال تک کمپنی بند رہی۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا نا، چھترپتی شیواجی مہاراج کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا تو چھترپتی شیواجی نے کہا کہ آپ کا سکہ یہاں نہیں چلے گا، سکہ تو بس مراٹھوں کا ہی یہاں چلے گا۔ تو اتنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتے تھے۔ اب ہم کو یہاں سے ایک لیسن سیکھنا ہے، وہ لیسن یہ ہے کہ پروفٹ کی وجہ سے، کیونکہ بہت روزگار آ رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہے، ہم ہماری سالمیت کو، ہماری سوورنٹی کو ڈائلیوٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک ہمارے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ طاقتور مغل سامراج، طاقتور مراٹھا سامراج، طاقتور وجے نگر امپائر جب تک تھا تب تک انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا سوچ بھی لیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، چھترپتی شیواجی مہاراج کا دیہانت ہوتا ہے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج 1680 میں دیہانت ہو جاتا ہے ان کا۔ بھارت نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو کھویا 3 اپریل 1680 کو، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 1695 میں ایک اور واقعہ ہوا، یہ سمجھے گا، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ مکہ سے عازمین حج اور بہت سارا خزانہ لیے ایک جہاز جس کا نام تھا گنج سوائی، ایک جہاز مکہ سے چلا تھا۔ اب یہ جہاز بہت سارا خزانہ لیے آ رہا تھا، تو جو اب پائریٹس ہوتے ہیں نا، سمندری لٹیرے، ان سمندری لٹیروں میں ایک لٹیرا تھا ہنری ایوری، جو ایک انگریز تھا۔ انگریزی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک انگریزی سمندری لٹیرا تھا۔ اس نے پھر عالمگیر اورنگزیب کے ان جہازوں پر حملہ کیا اور انہیں لوٹ لیا۔ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہے، جتنی کمپنیاں تھیں ساروں کو ضبط کر لیا۔ ایک بھونچال سا آ گیا، کراؤن یعنی انگریزی حکومت نے خط بھیجے، کئی منتیں کی، یہ بھی کہا کہ جتنا مال لوٹا گیا ہے سارے کا سارا مال آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر تب بھی انگریزی افسروں کو جیل زندانوں میں عالمگیر اورنگزیب نے کئی دن تک قید رکھا۔ انگریز ہندوستان چھوڑ نہیں سکتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ہندوستان واز اے ویری رچ کنٹری۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کو بہت سالوں سے لوٹا گیا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر مغلوں نے ہندوستان کو لوٹا تو پھر انگریز یہاں کیا کر رہے ہیں اس لوٹے ہوئے ہندوستان کو؟ تو یاد رکھیے گا، فرق یہ تھا کہ مغل یا جتنی بھی سلطنتیں یہاں پر گزری ہیں تب سے لے کر انگریزوں کے آنے سے پہلے تک جتنا بھی منافع تھا وہ یہی ہندوستان میں اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ لال قلعے سے لے کر ہر چیز جو تعمیر کی گئی، تاج کی جو تعمیر ہوئی، تاج محل، وہ یہاں کے پیسے کو یہیں پر لگاتے تھے، یہیں پہ خرچ کرتے تھے۔ اور اگر خزانے بھرے ہوتے تو وہ خزانے ریاست کے ہوتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ On the other hand, the British policy was the policy of economic drain and plunder of economic wealth. وہ یہاں سے پیسہ اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔
جہاز کھڑے ہوتے تھے منافعوں سے بھرے خزانوں کے صندوقوں کو اپنے ملک میں لے جانے کے. یہ فرق تھا. اور بابر کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سارے ہندوستان میں ہی تو پیدا ہوئے. یہ بات سمجھیے گا. اورنگزیب نے اس وقت انگریزی حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا. بہت معافی نامے ہنری ایوری کا مین ہنٹ, دا فرسٹ ایور مین ہنٹ آف دی ہسٹری واز انگریز. جب ہنری ایوری جس نے اٹیک کیا تھا اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ سارے واقعات ہوئے 1695 میں. اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمگیر اورنگزیب بوڑھے ہوتے گئے اور مغلیہ سلطنت کمزور. چھترپتی شیواجی کو کھونے کے بعد انگریز مراٹھاؤں کے بیچ پھوٹ ڈالنے لگے. کبھی نانا صاحب پیشوا باجی راؤ کے ساتھ تو کبھی راجگوبا کے بیچ. کوئی لوگ انہیں بھڑکاتے تو کوئی انہیں بھٹکاتے اور مراٹھا حکومت بھی کمزور ہونے لگی. یہ تھا قصہ 1600 سے 1700 تک کا. تو دوستو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو بزنس موٹیو سے انڈیا آئی تھی, ہمارے حکمرانوں نے اسے اپنی حد میں رکھا. چاہے وہ اورنگزیب ہو یا چھترپتی شیواجی, اپنی شرطوں پر تاجروں کو کس طرح رکھنا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کو غالب نہ ہونے دینے کے لیے جو ضروری اقدام ہوتے ہیں وہ اٹھاتے جا رہے تھے. آئیے آگے کی داستان سنتے ہیں. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے ساتھ کئی صوبے, ریاستیں, راجے, رجواڑے بھی موجود تھے جو اس پر حکومت کرتے تھے. اب جب اتنی حکومتیں ہوں گی, اتنے راجہ مہاراجہ ہوں گے, تو لازمی ہے کہ ان کے بیچ آپسی دشمنی اور رنجشیں بھی رہیں گی. شیواجی مہاراج اور اورنگزیب کی لڑائی کیا ہم نہیں جانتے؟ شہنشاہ اورنگزیب اور چھترپتی شیواجی کے بیچ بھی جنگ ہوتے رہی. دکن میں جیت حاصل کر مغلیہ سلطنت اب جنوب یعنی ساؤتھ پر فوکس کرنے لگے. سن 1707 میں عالمگیر اورنگزیب کا بھی انتقال ہو گیا اور گریٹر مغلز میں سے لاسٹ عالمگیر اورنگزیب اس دنیا سے فانی کوچ کر دیتے ہیں. دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کے کچھ سال ہندوستانی حکمرانوں, چاہے وہ مغلیہ سلطنت ہو یا وہ مراٹھے ہو, سبھی کے لیے کافی خراب رہے. ادھر مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب کے تینوں بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے, تو ادھر راجپوت ہو, مراٹھا ہو یا کوئی اور, وہ بھی آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگے رہے. چال بازیوں اور اوچھی سیاست کا ایسا دور ہندوستان نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا. صرف 1707 سے لے کر 1719 تک, یعنی ان 12 سالوں میں 5 مغل شہنشاہ تخت نشین ہوئے. ایک تخت پر ہوتا تو دوسرا اس کے خلاف منصوبہ بناتا. دور ایسا بھی گزرا کہ مغلیہ گورنر اپنے آپ کو حکمراں بنانے لگے اور وزیر بس چال بازی شہنشاہ کو گمراہ کرتے رہے. سن 1717 میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ چیز سے ایک اور کڑی جڑی ہے. سن 1717 میں مغل بادشاہ فاروق سیار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارتی مرید یعنی ٹریڈنگ پریویلیجز دیے. بنگال سے تجارت کرنے پر کسٹمز ڈیوٹی ہٹا دی گئی. ایسٹ یہ پیوٹ ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں ٹریڈ کرنے سے اس کی کسٹمز ڈیوٹی ہٹا دی گئی تھی. 1717 میں مغل بادشاہ فاروق سیار نے یہ کیا تھا. مراٹھوں میں نانا صاحب تھے, انگریزوں سے مدد مانگی تھی اور اب ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے سیاسی فیصلوں میں مداخلت کرنے لگی تھی. نانا صاحب کے بعد ان کا بیٹا مادھو راؤ پیشوا چاہتے تھے کہ وہ راج کرے, مگر انگریزوں نے رگھوناتھ راؤ جو نانا صاحب کے چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ سازش کی. اس نے انگریزوں سے مدد مانگی اور اس نے ان کا پورا فائدہ اٹھایا. مغلیہ سلطنت میں 1719 سے 1748 تک 1758 تک 48 تک محمد شاہ نے حکومت کی. یہ حضرت کی بھی تھوڑی سی آپ تعریف سن لیں. محمد شاہ, جن کو پیار سے لوگ رنگیلے پکارتے تھے, محمد شاہ رنگیلے.
وہ خود ایک کتھک ڈانسر تھے اور زیادہ تر وقت ان کا رقص اور موسیقی میں بیتتا تھا. وہ تیموری خون جو میدان جنگ میں دشمنوں کو للکارتا تھا وہ اب رقص اور موسیقی میں ڈوبا رہنے لگا. تو ایسے میں بادشاہ سلامہ جو ناچنے گانے کے بڑے شوقین تھے، اب ایسے میں صوبے کے گورنر تھے، وہ اپنے آپ کو خود مختار کرنے لگے. اور اس میں سے ایک خود مختاری ہوئی ہمارے علاقے دکن میں. یہاں کے جو نظام میر قمر الدین چن قلچ خان نے اپنے آپ کو یہاں کا سلطان قرار دیا اور خود تخت نشین ہو گئے. انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کی کمزوری تب دیکھی جب نادر شاہ ایران کا بادشاہ تھا. ایران سے افغانیوں کو نادر شاہ نے بھگایا تھا، تو افغانی آ کر محمد شاہ رنگیلے کے یہاں پناہ لیتے ہیں. نادر شاہ کو غصہ آتا ہے اور نادر شاہ دلی پہ چڑھائی کرتے ہیں. اور جب نادر شاہ انویڈ کرتا ہے تو یاد رکھیے ایران سے ایک فوج آتی ہے اور مغلیہ سلطنت پر حملہ کرتی ہے، اس ملک کو لوٹتی ہے، تباہ کرتی ہے. حد یہ ہوتی ہے کہ نادر شاہ کو خود محمد شاہ رنگیلے پکڑ کرنے آتے ہیں. انگریز یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا مغلیہ سلطنت کی کیا حیثیت ہے. مغلیہ سلطنت کی کمزوری سمجھ آنے لگی اور تاریخ داں لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کو یہاں پر بلانے کے پیچھے یہاں کے دوسرے صوبوں کے گورنر اور چھوٹے چھوٹے حکمران تھے کہ انہوں نے نادر شاہ کو یہاں پر بلایا تھا. نادر شاہ جب یہاں پر آیا تو یہاں سے آپ کے اور ہمارے علاقے گولکنڈے سے نکلا کوہ نور جو پیکاک تھرون میں لگا تھا، وہ یہاں سے لے کر چلا گیا. کوہ نور کاکتیاز جو ہمارے اس دکن پہ کئی سال تک راج کرتے تھے، یہاں کی ہیروں کی خان، قلعے گولکنڈے کی ہیروں کی خان. ہیرا خانہ جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے. ہم جہاں آج رہتے ہیں، جب آج کے دور میں جو یہ ہیرے وہاں رہتے ہیں، ایک دور میں ہیرے اصل والے ہوا بھی کرتے تھے. تو گولکنڈے قلعے سے نکلا تھا ایک ڈائمنڈ جو کاکتیاز کے پاس تھا. دلی سلطنت کے علاؤالدین خلجی نے کاکتیاز پہ حملہ کیا اور ان سے جب یہ ڈائمنڈ لیا تو علاؤالدین خلجی نے دیکھا اور کہا یہ تو کوہ نور ہے، یعنی نور کا پورا ایک پہاڑ ہے، اور وہ لے گیا. دلی سلطنت کے پاس کوہ نور کئی سالوں تک رہا. رہتے رہتے جب بابر نے پانی پت کی لڑائی جیتی تو اسے کوہ نور ملا، اور اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے پیکاک تھرون میں اسے رکھا تھا. نادر شاہ جب آیا تو وہ کوہ نور جو بابر سے، ہمایوں سے، اکبر سے، شاہ جہاں سے اورنگزیب تک محفوظ تھا، وہ مغلیہ سلطنت کا وقار نادر شاہ لوٹ کر گیا. تو مغلیہ سلطنت کی یہ کمزوریاں انگریزی حکومت کے سامنے آتی رہی. یاد رکھیے گا سن 1757 کو ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا. I would request everyone to please concentrate on this. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 1717 میں فخر الدین سیار نے انگریزوں کو بنگال میں ٹریڈ کرنے پر کسٹمز ڈیوٹی یا ٹیکس جو ہے اس کا ریبیٹ دیا تھا. انگریز اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگے. تو یہ دیکھ نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے، ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. بنا اجازت ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں ایک قلعہ بھی بنا دیا تھا. ٹیکس نہیں دیا جا رہا تھا اور نواب سراج الدولہ کے دشمن کرشنا داس کو انگریزوں نے پناہ دی تھی. یہ ساری چیزوں میں بات یہ ہوئی کہ پلاشی نامک ایک جگہ پر زوردار حملہ ہوا. نواب سراج الدولہ اپنے فوجیوں کے ساتھ انگریزوں پر اٹیک کرتے 3 گھنٹے مسلسل لڑائی،
اور اس لڑائی میں وہ جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا، وہ نہ چاہے تو کیا ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح سے موسلادھار بارش، اور موسلادھار بارش کے بعد ہمارے نواب سراج الدولہ کی فوج کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ وہ اپنے اسلحہ کی حفاظت کر سکے، اور انگریزی فوج غالب ہوئی۔ رابرٹ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کو ہرایا، اور اس کے بعد بنگال ہی نہیں، بہار اور اڑیسہ بھی انگریزوں کے حوالے ہو گیا۔ ادھر مراٹھا سے انگریز ملوان کا قلعہ چھین چکے تھے، رتنا گیری جیسے علاقوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ایک طرف اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، تو دوسری طرف چھترپتی شیواجی کے دیہانت نے مراٹھوں کو بکھیر دیا تھا۔ ایسے میں میسور میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ نواب حیدر علی جو سپہ سالار تھے مغل کے، انہوں نے اپنے آپ کو میسور کا حکمراں اعلان کیا۔ ایسٹ انڈیا اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ میسور پر قابض ہونا چاہتی تھی، جس طرح بنگال، بہار، اڑیسہ کو مغلوں سے لیا، ملوان، تھانے، رتنا گیریوں کو مراٹھوں سے لیا، اسی طرح وہ حیدر علی سے میسور چھیننا چاہتی تھی۔ مگر اس مرد مجاہد نے 1767 سے 1769 کی جنگ میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کو شکست ملی۔ حیدر علی کا انتقال 1782 میں ہو گیا، اور ان کے بیٹے فتح علی، جنہیں تاریخ شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، ٹیپو سلطان اپنے وقت کے ولی تھے، بڑے بہادر۔ وہ غلامی کی زندگی سے نفرت کرتے اور انگریزوں کو ان کی اوقات دکھانا چاہتے تھے۔ بقول ٹیپو سلطان، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدھڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یہ ارادہ رکھتے تھے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ انگریزوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی، اور انگریزوں نے پھر وہی کیا، پیٹھ میں چھرا بھونکا۔ میر صادق ایک اور غدار تھا، میر صادق سے مل کر جنگ میں ٹیپو کو دھوکہ دیا گیا، اور سرنگا پٹنم کے قلعے پر جب اٹیک ہوا تو ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس دنیا سے چل بسے۔ یاد رکھیے گا، ٹیپو سلطان کا ایسا قہر، ایسا خوف انگریزوں پر جاری تھا کہ جب ٹیپو سلطان کو مار دیا گیا، 2 دن تک کوئی انگریزی افسر اس کے قریب نہیں گیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ٹیپو اٹھ کر پھر نہ وار کر دے، کیونکہ زخمی شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور شیر جب ٹیپو سلطان جیسا ہو تو انگریز قریب آنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ شیر میسور ٹیپو سلطان سن 1799 میں جام شہادت نوشت فرماتے ہیں۔ تو دوستو، یہ داستان تھی 1700 سے 1800 تک کی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سو گئے؟ تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ مراٹھا باجی راؤ کی خدمت میں جو مورو پنت تھے، ان کی بیٹی منی کرنیکا جس کا نام تھا، منی کرنیکا کی شادی ہوتی ہے جھانسی کے راجہ گنگادھر کے ساتھ۔ 1851 میں ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اور 4 مہینوں میں دربھاگیوش وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جھانسی کے راجہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کی صحت بگڑنے لگی، تو لوگوں نے صلاح دی کہ وہ ایک بچے کو ہندو ریت رواج کے ساتھ گود لے اور اپنا وارث بنائے۔ صلاح مان لی گئی۔ چند دن بعد راجہ دامودر اس دنیا سے چل بسے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات سمجھیے۔ دیکھیں، پارٹیشن آف بنگال ہوا تھا
क्योंकि सिराज उद-दौला was angered by the illegal use of the exemptions given in trade to the Britishers. अब यहां पर देखिएगा कि 1800 के बाद वो कौन सी वजह थी कि अंग्रेज हुकूमत से परेशान थे. The British policy of annex, यानी अंग्रेजी राज हड़प नीति, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था. अगर कोई हिंदू राजा का कोई वारिस न हो तो उसके मरने के बाद वो राज्य कंपनी को चला जाएगा. अगर वारिस न हो तो वो राज कंपनी को चला जाएगा. राजा दामोदर के मरने के बाद अब झांसी पर नजर अंग्रेजों की थी. अब क्योंकि कंपनी राज कायम हो चुका था, झांसी का खजाना अंग्रेजों ने जब्त कर लिया. रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर रानी महल जाना पड़ा, मगर हिम्मत न हार के हर हाल में झांसी की हिफाजत करने का लक्ष्मीबाई ने फैसला किया. रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी खुद की एक फौज तैयार की जिसमें लड़कियां और औरतें भी थी. उनको हथियार चलाना सिखाया जाता है और झांसी के लिए मरने मिटने की कसम खाई जाती है. तो दूसरी तरफ एक और बहादुर बेटी मोहम्मदी खानम, जिन्हें तारीख बेगम हजरत महल के नाम से जानती है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अहलिया थी. 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था. अंग्रेजों की मजहब में मुदाखलत से बेगम हजरत महल काफी नाखुश थी. बिटूर में नाना साहब को भी पेशवा मानने से अंग्रेजों ने इनकार किया था, क्योंकि बिटूर के पेशवा के ये सगे बेटे नहीं थे. तांतिया टोपे नाना साहब के सेनापति थे. बहरहाल अंग्रेजी जुल्म, नाइंसाफी और बर्बरियत बढ़ती ही जा रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क से खूब मुनाफे कमाती और अपने मुल्क ले जाती. कंपनी की खुद की एक फौज भी थी और फौज की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, और इस फौज के सिपाही थे हिंदुस्तान के बाशिंदे. East India Company had soldiers of Indian origin and officers who were British. क्या खूब पॉलिसी थी ना उनकी. हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाओ और खुद राज करो. कंपनी सरकार की फौज में हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान शामिल थे, सिख और ईसाई थे. अंग्रेज उन्हें लड़ना सिखाते, बंदूक और तोपें चलाना सिखाते, और बंदूकें तोप के आगे हम वतनों पर लोग हमला करते, कभी झांसी पे तो कभी अवध पे. अब एक नया कारतूस आता है. एक नया कारतूस आता है जिसे दांत से काटकर एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता था. अफवाह यह फैला दी गई कि इस कारतूस में जो ग्रीस लगी हुई है वो सूअर और गाय की चर्बी से बनी हुई है. अब ये चीज, ये सबक जो हम सबको सीखना है वो ये है कि हिंदुस्तानी हर चीज बर्दाश्त करते हैं, मगर अपने मजहब में मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं करते. हिंदुस्तानी जुल्म सह लेगा, हिंदुस्तानी तकलीफ सह लेगा, हिंदुस्तानी नाइंसाफी सह लेगा, मगर हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने मजहब में किसी भी हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता है. और यही गलती अंग्रेजों ने की कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत है और तुमको ये कारतूस इस्तेमाल करना होगा. ये सबक शायद फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि हिंदुस्तानी अपने मजहब में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते. ये हालत हुई थी 1857 में. मंगल पांडे ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और तोप के आगे खुद खड़े हो गए. अंग्रेजी फौज के सिपाही जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने बगावत कर दी और गदर हुआ. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857. हर चौकी में जितनी
कंपनी की फौज थी, उसके तमाम कंपनी के सिपाहियों ने, अंग्रेजी फौज के सिपाही खुद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने साथ दिया, हजरत महल ने साथ दिया, बेगम हजरत महल ने। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है ना, चमक उठी सन 57 में, जो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो, झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर मैदाने जंग में जाती। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इस्लाम औरत को महदूद कर देता है। बेगम हजरत महल हिजाब में भी हाथी पर सवार होती है और जाती है मैदाने जंग में अंग्रेजों के खिलाफ। याद रखिएगा, मर्द और औरत का फर्क करना बुरी बात नहीं है, मगर किसी को कमतर समझना, हर एक का अपना मुकाम है, हर एक का अपना मर्तबा है, ये बात हमको जाननी होगी। गदर हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, हर जगह से, दिल्ली से, मेरठ से, अहमदाबाद से, हर जगह से सिपाही एकजुट होने लगे। मंगल पांडे, जनरल बख्त खान जो एक रोहिला पठान थे, उनकी अगुवाही में बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, मगर क्योंकि ये एक बगावत थी, देयर वाज नो बिग प्लान, अंग्रेजों ने इसे आसानी से सप्रेस कर दिया 2 साल। और 2 साल के बाद जो हुआ, जो जुल्म और बर्बरियत, अब अंग्रेजों के पास मौका था कि तुमने हुकूमत से गद्दारी की है, तो अब हुकूमत पर यह लाजमी हो गया कि वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म उठाए। याद रखिएगा, इस गदर में 1857 का जो रिवोल्ट था, इसमें सिपाही तो थे, सिपाहियों का काम तो लड़ना है, वो तो लड़ते थे, राजा थे, उनकी फौज थी, वो लोग भी लड़ने के लिए ट्रेंड थे, मगर इस 1857 की लड़ाई में आम अवामुन्नास, आम इंसान भी शरीक होता गया। अंग्रेजों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये वजह क्या है, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ कि इवन द कॉमन मैन स्टार्टेड रिवोल्टिंग। पता चला कि हर धर्म संसद में, हर मस्जिद के मिंबर से फतवे जारी होते हुए कि अंग्रेजों के खिलाफ तुमको जिहाद करना है, तुमको धर्म युद्ध करना है। तो जब मजहबी रहनुमाओं की तरफ से ये अपील की गई, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, सैयद किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवे दिए कि तुमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो आम आदमी भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ गया। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए, याद रखिएगा, दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दरख्त था, ऐसा कोई झाड़ था जहां पर उलेमा की लाशें न लटकी मिली। उलेमा को सरेआम फांसी दी गई। आप याद रखिएगा, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है, चमन है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा नहीं। याद रखिएगा। बहरहाल 1857 के बाद अब हिंदुस्तान पर हुकूमत कंपनी नहीं करती थी, अब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन। लंदन से हिंदुस्तान पर राज किया जा रहा था और ये अच्छी बात नहीं थी। अब कानून अंग्रेजों का, फैसला अंग्रेजों का, अंग्रेज कंप्लीट कंट्रोल करना शुरू हुए। मुगलिया सल्तनत कंप्लीट डाउनफॉल, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। वक्त का बादशाह जिसके असलाफ ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, दफन होने के लिए भी उसे यहाँ की सरजमीन नहीं मिली, वो रंगून में मदफन है। ये था 1857 के गदर का वाक़या। अब 1857 रिवोल्ट का एक और दिलचस्प वाक़या है जो मैं कहना चाहूंगा कि जब ये फतवे निकले तो हमारे हैदराबाद में
بیگم بازار میں پیدا ہوئے ایک روہیلا پٹھان جس کا نام تھا ترےباز خان. انہوں نے حیدرآباد دکن میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی. کتنوں کو معلوم ہے ان کا نام ترےباز خان؟ ترےباز خان کو انگریزوں نے قید کیا اور سلطان بازار کی چوک پر انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا اور اس مرد مجاہد نے جام شہادت نوشت فرمایا. تو دیکھیے گا بہت بڑی تاریخ ہے. اتنی آسانی ناانصافی اگر میں سالوں کی کئی صدیوں کی تاریخ چند منٹوں میں بیان کرنے کے لیے آ جاؤں تو ترےباز خان بھی جو تھے وہ حیدرآباد میں تھے. چاہے مسلمان ہو یا ہندو سب نے اس ملک کے لیے اپنا لہو بہایا ہے. دادا بھائی ناروجی the grand old man of India نے 1867 میں ایسٹ انڈیا ایسوسیشن بنایا تھا. اس کا مقصد انگریزوں کو آئینہ دکھانا تھا. اب دیکھیے گا اب لڑائی لڑ کے جیتنا مشکل تھا کیونکہ انگریز کا امپائر ایسا تھا the sun never sets. اتنی بڑی طاقت. اب طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں انٹلیکٹ سے دینے کا موقع تھا. تو دادا بھائی ناروجی جو the grand old man of India جن کو کہا جاتا تھا, ایک پڑھے لکھے قابل فارسی, انہوں نے the ایسٹ انڈیا ایسوسیشن بنایا اور انگریزوں کو آئینہ دکھانے کے مقصد سے. لوکمانیہ تلک جس نے سوراج کی بات کی, بپن چندر پال, یہ ساروں نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کیا. اب ایک اور بات سمجھتے ہیں. دیکھیے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. انگریزوں کا ہندوستان میں آنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کو کافی نقصان پہنچایا, مگر اس سے فائدہ یہ ہوا کہ the English education was introduced in the country. ہندوستانی جو صرف راجا اور مہاراجاؤں کو جانتے تھے, نوابوں کو جانتے تھے, ان کے پاس دی آئیڈیاز آف لبرٹی یہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں. کیونکہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, لا تعلیم جانور بناتی ہے. تو یاد رکھیے گا اس وجہ سے جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ تھا جو انگریزی تعلیم حاصل کرتا تھا, those who used to go to England, انہوں نے یہ دیکھا کہ the ideas of liberty, the ideas of freedom of speech, freedom of expression, یہ سارے آئیڈیاز ہندوستان میں آنے سٹارٹ ہوئے. لوگوں کے اندر غصوں کو اب دیکھیے گا 1857 کے بعد تو لوگوں کے اوپر جب ظلم ہوتے گیا تو لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ آیا. تو لوگوں کے اندر کو کہ غصے کو ایک سیفٹی وال دینا ضروری تھا اور پڑھے لکھے طبقے کو اپنی بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. تو ایلن ایکٹوون ہیوم جو ایک برٹش سول سرونٹ تھے, انہوں نے کانگریس کی بنیاد رکھی 1855 میں, انڈین نیشنل کانگریس کی. 1885 سے 1905 تک کانگریس ہر سال اپنی میٹنگز کرتی رہی, کبھی بامبے میں تو کبھی کلکتہ میں تو کبھی مدراس میں. اور یہاں پر اس کی میٹنگ میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ جوائن کرتا گیا اور ہر جگہ الگ الگ سیشنز رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے ہندوستان سے جو دانشمند حضرات ہیں وہ کانگریس میں جڑتے گئے اور کانگریس عوام کی آواز بن کر باقاعدہ اچھے طریقے سے اپنی بات انگریزی حکومت کے آگے رکھ سکی. تو ہم پہنچ گئے ہیں 1905 تک جب ہندوستان میں اپنا کام انڈین نیشنل کانگریس کر رہی تھی. ساؤتھ افریقہ میں ایک شخص کو اس وجہ سے چلتی ہوئی ریل گاڑی سے پھینک دیا گیا because he was not a white. یہ بات اس شخص کے دل پر ناگوار گزری اور اس شخص کا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی. Huge round of applause for that man جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ اہنسا میں اتنی شکتی ہے کہ سب سے کرور شاسک بھی اپنے گھٹنوں پہ آ جاتا ہے. A huge round of applause once again to the father of our nation, موہن داس کرم چند گاندھی. گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے واپس ہندوستان کو 1915 میں آتے ہیں. 1915 میں آنے کے بعد گوپال کرشن گوکھلے کو اپنا وہ پولیٹیکل گرو مانتے ہیں
اور مہاتما گاندھی نے 3rd کلاس کے ڈبے میں انڈین ریلویز کے پورا ہندوستان کا درشن کیا۔ مہاتما گاندھی کا اپنا ایک فلسفہ تھا، دے دی ہمیں آزادی بنا، پرانے گانے سنتے ہی نہیں، چلیے، دے دی ہمیں آزادی، اس کو یاد ہے زور سے بولے، دے دی ہمیں آزادی بنا سابرمتی کے سنت تو نے کر دیا کمال۔ گاندھی جی کا ستیہ گرہ چمپارن میں، کھیڑا میں، احمد آباد میں انگریزوں کو بڑا پریشان کرنے لگا۔ بہت اچھا سا فارمولا تھا نا، بس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، بس ہم ہماری بات رکھیں گے اور اس پر اٹل رہیں گے۔ He was not a weak person, he was the strongest man in the independence struggle، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اہنسا میں کتنی شکتی ہوتی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بنا لڑے، بنا ہتھیار اٹھائے دشمنوں کو کس طرح سے گھٹنوں پہ لا دیا جاتا تھا۔ ایک طرف کانگریس اپنا کام کر رہی تھی تو ملک میں اسی وقت 1913 سے 1920 کے بیچ علماء دیوبند نے ایک تحریک چلائی، اس تحریک کا نام تھا ریشمی رومال تحریک۔ ریشمی رومال تحریک وہ تحریک تھی جس کو انگریزوں نے دا سلک لیٹر کانسپریسی کہا۔ ورلڈ وار کا پس منظر، ورلڈ وار بیک گراؤنڈ میں ہے۔ دا اوٹومان ایمپائر، خلافت عثمانیہ کو ڈھانے کی کوشش، جرمنی اگینسٹ دا برٹش۔ تو علماء دیوبند، محمود مدنی، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک پراپر منصوبہ بناتے ہیں کہ کس طرح سے جرمنی، فرانس، اٹلی اور اس خلافت عثمانیہ، اوٹومان ایمپائر کی مدد لی جائے، افغانستان کی مدد لی جائے اور انگریزوں پر حملہ کس طرح سے کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ صرف اہنسا سے جیتنے پر بھروسہ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ابھی بھی باقی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کی انگریز کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والوں میں علماء دیوبند، جسے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک مکمل پلان بنایا، جو غلطی 1857 میں ہوئی تھی وہ غلطی نہ ہو پائے۔ مگر ہر دور میں ابو جہل تھا، ہر دور میں اگر امام حسین تھے تو ہر دور میں یزید تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس تحریک کو بھی گھر کے بھیدی نے ختم کر دیا۔ مولانا محمود حسن مدنی کو مالٹا جیل میں بھیجا گیا۔ اب ایک اور بات، ایک دلچسپ واقعہ ہے، بیکاز اسٹوڈنٹس آر دیر، آئی ایم شیئرنگ دس۔ مولانا محمود حسن کی خدمت کرنے کے لیے ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ جاتے ہیں، کسی جرم میں نہیں، اپنے شیخ کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بچوں سنو دھیان سے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہندو مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ گرو برہما گرو وشنو۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایسے اکابرین نے ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کی ہیں، آپ غور سے سنیے گا۔ شیخ مولانا محمود حسن بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ غم اس بات کا تھا کہ ماہ رمضان آ گیا اور ہر سال میں تراویح میں قرآن سنتا ہوں، اس سال مجھے جیل میں کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے۔ ان کے شاگرد ابھی حافظ نہیں بنے تھے، تو شیخ کی یہ تڑپ اور شیخ کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مولانا محمود حسن مدنی روز صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے اور شام میں اپنے شیخ کو سناتے۔ ہمارے اسلاف نے استاد اور شاگرد کے رشتے کے لیے ایسی ایگزامپلز رکھی ہیں کہ اگر آپ یہ جان لیں کہ استاد کا مرتبہ کیا ہے، یہ وہ پروفیشن ہے، بیکاز بہت سارے ٹیچرز بھی یہاں موجود ہیں، میں اور خود جہاں پر میں پڑھا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، آئی تھنک آج کے پروگرام میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ اس میرے الما میٹر کے پرنسپل برادر شاہجہاں اینتھونی صاحب یہاں پر ہے، زوردار تالی ہو جائے ان کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروفیشن، ٹیچنگ وہ پروفیشن ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو
تو آئیے آگے کی داستان ہم جانتے ہیں. اور یہ پورا جو ریشمی رومال تحریک ہے اس کو ہمارے بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں. سر فار یور انفارمیشن وی میڈ اے مووی titled The Silk Letter Conspiracy, ریشمی رومال تحریک, in which our students have enacted. اور آج اس مووی کا پورا 1 سال مکمل ہوتا ہے. Today 15th August, last year this movie was released in the same place. ایک تو تھی ریشمی رومال تحریک. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ سن 1919. اچھا, ریشمی رومال تحریک کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انگریز پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ بغاوت میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ آج وہ دور خلافت عثمانیہ, جرمنی اور سب کے ساتھ مل کر ہم پر اٹیک کر رہے ہیں. تو ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کو کہا گیا دا راؤلیٹ ایکٹ. دا راؤلیٹ ایکٹ. اس ایکٹ کے حساب سے بنا کسی کیس مقدمے کے کسی کو بھی انگریز گرفتار کر سکتے تھے. اس کی مخالفت میں, اس کے اگینسٹ میں, امرتسر کے جلیان والا باغ میں سیف الدین کچلو اور ستیہ پال کی اگواہی میں ایک بڑا سا مجمع جمع ہوتا ہے. انگریزی حکمرانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو جنرل اوڈائر اپنی فوج کو لے کر پہنچ گیا. جلیان والا باغ ایک ایسا باغ ہے جہاں پہ صرف ایک انٹرنس ہے, باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں. اس نے اپنی فوج کو اس انٹرنس پہ رکھا اور اندھادھون فائرنگ کی گئی. کئی لوگ مرے اور یہ آنکھوں سے جلیان والا باغ کو دیکھا. ایک 12 سال کا ننھا سا بچہ جس کا نام تھا بھگت سنگھ. اس نے دیکھا وہ تڑپنا, اس نے دیکھا وہ ظلم, اس نے دیکھا وہ بربریت جو جلیان والا باغ میں. بدلے کی آگ اس کے دل میں بھڑکنے لگی. ستیہ گرہ کرنے والے لالا لاجپت رائے پر انگریزوں نے لاٹھی چارج کیا اور اتنا برا پیٹا کہ لالا لاجپت رائے کا سورگواس ہو گیا. یہ دیکھ راج گرو اور چندر شیکھر آزاد کا خون کھولنے لگا اور یہ بھارت ماں کے لالوں نے ایک نئی تنظیم کھڑا کی جس کا نام تھا دا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک. یہ ایک ریولیوشنری اور کرانتیکاری آرگنائزیشن تھی. یہ آرگنائزیشن انگریزوں سے آزادی چھین کے لینے میں بھروسہ رکھتی تھی. انہوں نے اس انگریزی آفیسر پر گولی چڑھائی اور اس کو مار دیا. پھر اپنی آواز سب نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے 23 سال کا بھگت سنگھ دلی کی اسمبلی میں جاتا ہے اور بومبنگ کرتا ہے. بومبنگ آدمیوں پہ نہیں کرتا ہے. بھگت سنگھ نے بم وہاں پھینکے جس سے کوئی مال جان کا نقصان نہ ہو. بھگت سنگھ اپنے آپ کو اریسٹ کرواتا ہے. اریسٹ کروا کر جب وہ جج کے سامنے کھڑتا ہے تو وہ وہاں پر کھڑ کے فخر سے کہتا ہے کہ ہاں ہم ہندوستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں آزادی ملے اور ہمیں اس ملک میں باعزت باوقار زندگی بسر کرنے کا حق ملے. بھگت سنگھ کو لوگوں نے شہید اعظم کہا اور یہ بھگت سنگھ شہید ہوتے ہیں, پھانسی کے پھندے پر چڑھائے جاتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ اس دیش کے لیے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہوئے جاتے ہیں میرا رنگ دے بسنتی چولا, مائے میرا رنگ دے بسنتی چولا. شہید بھگت سنگھ کو ہم سلام کرتے ہیں, ان کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں. راج گرو اور چندر شیکھر آزاد کو ہم یاد کرتے ہیں. یاد رکھیے گا نہ صرف یہ وہ نام ہیں جو ہم جانتے ہیں. آج میں ہندوستان کے وزیر اعظم کی اسپیچ سن رہا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس جنریشن کا, اس پیڑھی کا شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جس نے ہندوستان کے لیے کچھ نہ کیا. بے شک ہر مسلمان, ہر ہندو, ہر سکھ, ہر عیسائی یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری فطرت میں ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہندوستان کی فطرت میں ہے اور ہر ایک نے اپنا کام کیا. یاد رکھیے گا اب
جب ہندوستان آزادی کے قریب آ رہا تھا تو اب انگریزوں کی نئی پالیسی تھی دا ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. ایک طرف تھے محمد علی جناح دا مسلم لیگ اور دوسری طرف دا ہندو مہاسبھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ پولرائزیشن ہو, ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں, وہ ایک نہ ہو. اگر ایک ہو جائیں گے تو انہیں یقین تھا کہ ہندوستان میں رہنا مشکل ہوگا. ہر ایک نے اپنے طور پہ ہر ہتھ کنڈا اپنایا کہ ہندوستان کو غلام بنائے رکھے. مگر یاد رکھیے, ہمارے آبا و اجداد مہاتما گاندھی سے لے کر پنڈت نہرو سے لے کر سردار پٹیل سے لے کر ہر مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ شاگرد جب مالٹا کی جیل سے چھوٹا وہ اپنا ایک مقام بنا چکا تھا, مولانا محمود حسن مدنی, انہوں نے بھی گاندھی جی کا ساتھ دیا اور سب نے مل کر ایک ہو کر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی. کالا پانی کی سزا بہت لوگوں نے کاٹی. یاد رکھیے گا, عبید اللہ سندھی, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا جعفر تمثیلی, انہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی اور وہیں پر وہ موت حاصل کرتے ہیں. ونائے دامودر ساورکر, ان کو بھی کالا پانی کی سزا ہوئی, وہ بھی کالا پانی کی سزا کاٹے. بعد میں کچھ منصوبوں کے تحت انہوں نے معافی نامے لکھے انگریزوں کو اور وہ رہا کیے گئے 1924 میں. بہرحال ہندوستان کی تاریخ تو کافی بڑی تھی, مگر مولانا ابوالکلام آزاد ہو, سردار پٹیل ہو, پنڈت نہرو ہو, یاد رکھیے ہم کسی کا احسان چکا نہیں سکتے. ہم جو اس کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں, آج جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کی, ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو ایک بار پھر سے میں یہ کہوں کہ وہ سنہرا دن ماہ رمضان تھا, شب قدر تھی, 15 اگست کا وہ سنہرا دن جس دن ہندوستان کمپلیٹ فریڈم, پورن سوراج, مکمل آزادی حاصل کرتا ہے. اور پنڈت نہرو کہتے ہیں انڈیا اویکس ان دا لائٹ آف فریڈم. تو بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی آپ سب کے سامنے صدیوں کی تاریخ چند منٹوں میں رکھنے کی. امید کرتا ہوں آپ سب کو کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا. جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اس کے لیے معذرت. اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا پیارے بچوں, دوستوں, اس ملک کی سالمیت کو بنائے رکھنا, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے جھگڑوں میں نہ پڑنا, یہ ہمارا فرض عین ہے. یہ دارالامن ہے, یہ امن کا شہر ہے. کسی کے بھٹکاوے میں نہیں آنا ہے, کسی کے ڈرانے سے ڈرنا نہیں ہے. اپنے حقوق کو, اپنے رائٹس کو سمجھنا ہے اور اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, یہی ہمارا ملک ہمیں سکھاتا ہے. آئیے سب مل کر ایک ساتھ کہیں ہندوستان, ہندوستان. اور یاد رکھیے گا, کسی بھی قسم کا بھٹکاوا ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے نہیں لڑا سکتا. ہاں, there can be disagreements اپنی جگہ ہے, مگر آپسی محبت اپنی جگہ ہے. Thank you so much ladies and gentlemen. I would definitely thank everyone for being a patient audience. امید کرتا ہوں پہلی بار ایک داستان بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. Thank you everyone. God bless you all.